باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ: اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ یہ مقدس آیات صحیح معنوں میں مبلغین اسلام کے لیے نشان منزل ہیں۔ ان آیات کریمہ سے مبلغین اسلام کو جو رہنمائی کا نور ملتا ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ داعی اسلام کے لیے جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہیں ان میں اس کا نرم خو ہونا، عالی ظرف ہونا، اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق ہونا، عامت الناس کے لیے رحیم ہونا ضروری ہے۔ اس کو اپنے رفقا کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی۔ شدید سے شدید اشتعال انگیز مواقع پر بھی ناگوار باتوں کو عالی ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے۔ مخالفوں کی طرف سے کیسی ہی سخت کلامی، بہتان تراشی، اظہار شانی ہو رہی ہو، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ سخت گیری، اشتعال تباہ اس کام کے لیے زہر کا حکم رکھتا ہے۔ حضرات محترم، اس سے کام بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑ جاتا ہے، اور اسی چیز کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی۔ آقائے دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں۔ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اسی چیز کی ہدایت آپ اپنے صحابہ کرام کو فرماتے تھے جنہیں آپ دین کے کام پر اپنی طرف سے بھیجا کرتے تھے۔ ارشاد رسول ہوتا تھا، جہاں تم جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگوں کے لیے مزدہ فضا ہونی چاہیے، نہ کہ باعث نفرت، اور لوگوں کے لیے تم سہولت کے موجب بنو، نہ کہ تنگی اور سختی کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کریمہ کی تعریف نبی کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح فرمائی: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہے کہ تم لوگوں کے لیے نرم خو ہو۔ اگر تم سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھنٹ جاتے۔ محترم حضرات، دعوت اسلامی کی کامیابی کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ فلسفہ ترازی اور دقیقہ سنجی کے بجائے لوگوں کو معروف یعنی ان سیدھی اور صاف بھلائیوں کی تلقین کی جائے جنہیں بالعموم سارے ہی انسان بھلا جانتے ہیں، یا جن کی بھلائی کو سمجھنے کے لیے وہ عقل عام کافی ہوتی ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے۔ اس طرح داعی حق کا اپیل عوام و خواص سب کو متاثر کرتا ہے اور ہر سننے والے کے کان سے دل تک بات پہنچ جاتی ہے۔ ایسی معروف دعوت کے خلاف جو لوگ شورش برپا کرتے ہیں وہ خود ہی اپنی ناکامی کا سامان فراہم کرتے ہیں، کیونکہ عام انسان خواہ کتنے ہی تعصبات میں مبتلا کیوں نہ ہو، جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شریف الطبع انسان اور بلند اخلاق انسان جو سیدھی سیدھی بھلائیوں کی دعوت دے رہا ہے، اور دوسری طرف بہت سے لوگ اس کی مخالفت میں ہر قسم کی اخلاق سوزی اور انسانیت سے گری ہوئی تدبیریں استعمال کرتے ہیں، تو رفتہ رفتہ عوام کے دل خود بخود مخالفین حق سے پھر جاتے ہیں اور داعی اسلام کی طرف متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخر کار میدان مقابلہ میں صرف وہ شریر لوگ رہ جاتے ہیں اور صرف باطل کے وہ جھنڈا بردار رہ جاتے ہیں جن کے ذاتی مفاد نظام باطل کے قیام ہی سے وابستہ ہوتے ہیں، یا پھر جن کے دلوں میں جاہلانہ تعصبات نے کسی روشنی کے قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہی نہ چھوڑی ہو۔ یہی وہ حکمت اسلامی تھی جس کی بدولت نبی مکرم ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کامیابی حاصل ہوئی، اور پھر آپ کے بعد تھوڑی ہی مدت میں دنیا نے دیکھا کہ اسلام کا سیلاب سونامی کی طرح ساری دنیا میں پھیل گیا۔ کہیں 100%، کہیں 80%، کہیں 90% لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اس دعوت کے کام میں جہاں یہ بات ضروری ہے کہ طالبین خیر کو معروف کی تلقین کی جائے، وہاں یہ بات بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جاہلوں سے نہ الجھا جائے، نہ مناظرہ بازی کی جائے، خواہ وہ الجھنے کی کتنی ہی کوشش کریں۔
داعی اسلام کو اس معاملے میں سخت محتاط ہونا چاہیے کہ اس کا خطاب صرف ان لوگوں سے رہے جو معقولیت کے ساتھ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو، اور جب کوئی شخص یا کوئی جھنڈا بردار جہالت پہ اتر آئے اور حجت بازی اور مناظرہ بازی کرنے لگے تو داعی اسلام کو اس کا حریف بننے سے صاف انکار کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس جھگڑے میں الجھنے کا کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اور نقصان یہ ہے کہ داعی اسلام کی جس قوت کو اسلام کی نشر و اشاعت میں لگنا چاہیے وہ اس فضول کام میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ضیاع وقت سے بچائے اور اسلام کی سچی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔